مبارک آپ کو کہتا ہے احمد سعد چینل۔ حضرت مولانا ایمان کا جوش اور ولولہ دیکھیے، اسلام کی طاقت دیکھیے، اسلام کی محبت دیکھیے اپنے سینوں کے اندر۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی لاہور کے اس پارلیمنٹ میں گئے جہاں انگریزوں نے اپنا نظام بنایا رکھا تھا، اپنی کوتوالی سنبھالی رکھی تھی۔ کراچی کے اس میدان میں مولانا حسین احمد مدنی نے اٹیچی میں اپنا ایک سفید رومال رکھا اور جا کر کے ان کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے کہا، انگریز نے کہا کہ بتاؤ حسین احمد مدنی تم نے اس طریقے کا فتویٰ دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اس طریقے کا فتویٰ دیا ہے، ہم نے 18 سال مسجد نبوی میں حدیث درس دے کر آیا ہے، ہم نے اسلام کے نظام کو پڑھا ہے، ہم نے رب کے فرمان کو اپنی زندگی میں اتارا ہے، ہم نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ انہوں نے کہا، انگریز نے کہا جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ جانتے ہو اس کی اذیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے اٹیچی سے ایک سفید رومال رکھا اور للکار کر کے میدان میں کہا کہ انگریز یہ دیکھ لے، جیسا کام کرتا ہے اس کے ساتھ اسی طریقے سے معاملات کیا جاتا ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بندہ اپنے اللہ سے جس طریقے کا گمان رکھتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ اسی طریقے کا معاملہ بھی کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بخوبی معلوم ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے اور آپ کے اوپر جو آلام و مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، یا ہم اور آپ مصیبتوں کے خار میں گرے ہوئے ہیں، غار میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ دوسری نہیں ہو سکتی، وہ خود ہم ہی ہیں۔ اس مصیبت کے زد میں آنے کا ذمہ دار کوئی دوسری قوم نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمان ہی ہیں، جو آج ہم نے اس عذاب الہی کو اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں سے دعوت دے رکھی ہے۔ آئیے آج آپ کو کچھ اسلامی طریقے سے بات بتاتا چلوں، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ممبر، اس مسجد اور اس کرسی سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کسی دیوبندیت کے تعلق سے یا کسی بریلویت کے تعلق سے یا کسی وہابیت کے تعلق سے، بلکہ اگر بات کی جاتی ہے تو امت محمدیہ کے نام سے کی جاتی ہے۔ اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آئیے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان، ہمارے اور آپ کے معاملات جس طریقے کے چل رہے ہیں اور جس طریقے کے ہو رہے ہیں، وہ بالکل نہایت گھناؤنی کی سازشوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ خود ہماری غفلت اور بے توجہی نے آج ہم کو ایک مغرب کی ملمع کاریوں میں کھوئے ہوئے ہونے پر مجبور کر دیا ہے، جو آج ہم اسلامی نظام کو، اسلامی شعار کو، اسلامی وقار کو چھوڑ رکھے ہیں۔ ہائے افسوس، ایک مسلمان، ایک امت محمدیہ والا بندہ آج یہ اشرف المخلوقات جیسی قوم جو اپنے آپ کو امت محمدیہ کے نام سے پکارتی ہے، جو یہ قوم اشرف المخلوقات کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ قوم جو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے نام سے جانتی ہے، آج وہ ان تمام چیزوں سے غافل بنی بیٹھی ہے۔ میرے مسلم بھائیوں، اسلام ایک ایسا عظیم وقار ہے، اسلام ایک ایسا عظیم نظام ہے جو ساری دنیا کے اندر اپنے اسلام کو، اپنے شعار کو، اپنی عزت کو، اپنی وقار کو دکھاتا اور نمودار ہوا کرتا ہے۔ اس میں کسی کی عزت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود اللہ رب العزت کا نظام ہے، میرے آقا کا فرمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام آداب اور شاداب ہے۔ میرے مسلم بھائیوں، آج ہمارے اور آپ کے اندر، ہم اور آپ اپنے دلوں کے اندر یہ ٹٹولے، یہ ڈھونڈے، یہ کھوجے کہ آج ہمارے اور آپ کے اندر اسلام چیز کی کتنی چیزیں موجود ہیں، اسلام نام کی عزت ہمارے دلوں کے اندر کتنی موجود ہے، کتنی نکل چکی ہے۔
آج ہم اور آپ ان تمام چیزوں سے غافل بنے بیٹھے ہیں، ان تمام چیزوں سے فارغ بنے بیٹھے ہیں۔ آج یہ بات کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات مجبوراً کہہ دی جاتی ہے۔ آج ہم اور آپ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائے۔ میں کہا شروع میں کہ بندہ اپنے اللہ سے جس طرح کا گمان رکھتا ہے، اگر وہ یہی گمان رکھتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بیماری لگ ہی جائے، تو اللہ اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے کہ اس کو بیماری دے ہی دیا کرتا ہے۔ اور آج اسی طریقے سے ہم اور آپ اللہ کے دربار سے، نبی کے فرمان سے، نبی اللہ کے قرآن سے، نبی کی سنتوں سے پھرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آج ہم اور آپ جب آج یہ بات کہنے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں ہم اور آپ کہ آج جب ماہانہ پر ڈے گائیڈ لائنز آتی ہے تو ہماری نظر سب سے پہلے اس پر جاتی ہے دھرم جگہوں پر، کہ ہماری دھرم جگہوں پر کن کن چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ مسجدوں میں کتنے لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، وہ تو ان کا کام ہے نظام چلانا، لیکن یہ مسلمانوں کی قوم جو آج اپنے اسلام کو چھوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، آج وہ دیکھتی ہے کہ ہمارے مسجدوں میں کتنے لوگوں کو پابندی لگائی گئی کہ 5 لوگوں کی اجازت دی گئی یا کسی اور کی۔ ہمیں اور آپ کو بازاروں میں، شاپنگ میں یہ پابندی نظر نہیں آتی کہ کن کن پابندیوں پر لگائی گئی ہے یہ بات، وہاں کتنے لوگوں کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ ایک مسجد ہے، ہم مسلمانوں کو بس ایک ہی پوائنٹ نظر آتا ہے کہ مسجدوں میں کتنی لوگوں کی اجازت دی گئی ہے۔ ہم ایک بہانہ پا جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی علت نہیں ہوتی ہے، کوئی سبب نہیں ہوتا، بس ایک آواز لگا دیتے ہیں کہ اس پر پابندی لگی ہوئی ہے، ہم کیسے جائیں؟ میرے بھائیوں، دوسری جگہوں پر بھی دیکھیں، دوسری جگہوں پر بھی دیکھیں، بازاروں میں دیکھیں، شاپنگ میں دیکھیں، چاک چوراہوں پہ دیکھیں، ہمارے اوپر پابندیاں وہاں نہیں لگائی گئی ہیں، صرف مسجدوں میں پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ آج ہمارا مسلمان بھائی اگر مسجد کی طرف رجوع اللہ کی طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، مدرسے کی طرف جاتا ہے، نماز پڑھنے کی طرف جاتا ہے، تراویح پڑھنے کی طرف جاتا ہے، تو ہمارا دوسرا مسلمان بھائی کہتا ہے بھائی صاحب بیماری پھیلی ہوئی کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ صرف مسجد میں بیماری جاتی ہے۔ آج جو آپ اس بات کرتے ہیں کہ دن بھر میں ہاتھ کو 5 مرتبہ دھویا جائے، میرے آقا نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات فرما کر گئے ہیں کہ دن بھر میں اگر آپ 5 مرتبہ وضو کریں گے کوئی بیماری آپ کو لائق نہیں ہوگی۔ آج جس کی بات آپ کرتے ہیں کہ ہمیں صفائی کرنی چاہیے، آج جو کہتے ہیں کہ انسان کو، عوام کو صفائی کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ہر چیز سے بچنا چاہیے، آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی یہ فرما کر چلے گئے ہیں کہ طہور نصف ایمان، پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ اگر آپ پاکی رکھیں گے، اگر آپ صفائی رکھیں گے، تب اس کے علاوہ آپ کو کوئی بیماری نہیں پڑ سکتی، آپ کو کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ ہمیں اور آپ کو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، آج ہمارے ذہن میں طرح طرح کے بکواسات پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی مسجد میں ہم اور آپ 5 آدمی نہیں پڑھ سکتے، لیکن اسی مسجد میں 50 آدمی کووڈ کا بیڈ لگ سکتا ہے، اس میں ہماری احتیاط نہیں ہے۔ کیا صرف مسجدوں میں ہی احتیاط ہے؟ اسی مسجد میں جو اللہ کا گھر ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کا کام ہے، دنیا کی بات کرنا بالکل حرام ہے، وہ مسجد جو آج اس میں گندگیوں کے سوا کچھ نہیں رکھا جا رہا ہے۔ مسلمان نماز پڑھنے آتا ہے پاکی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، حمام میں پاک اور شفاف ہو کر کے آتا ہے، خوشبو لگا کر کے آتا ہے، ٹوپی لگا کر کے آتا ہے، داڑھی سجا کر کے آتا ہے، وہ مسجدیں آباد اور شاداب رہتی ہیں۔ لیکن وہی مسجدیں آج دوسرے لوگ اسی کو کووڈ بیڈ لگانے کے لیے تیار ہو کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج یہ سمجھیے کہ آج ہمارے اسلام پر یہ نقطہ چینیاں کی جا رہی ہیں، اور اس کا سپورٹ، اس کی مدد اگر کوئی کر رہا تو ہماری مسلمانی قوم ہے جو اس کا سپورٹ کرنے میں ہمہ وقت تیار رہا کرتی ہے۔ آج ہمارے مسجدوں میں اگر کوئی بندہ، اگر کوئی بچے، اگر کوئی لوگ تراویح نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ایسے حالات میں، اس وبا کی بیماری میں، تو ہمارا وہی مسلمان بھائی جا کر کے دوسرے لوگوں سے کہتا ہے کہ فلاں مسجد میں نماز باجماعت ہو رہی ہے، ذرا ان کی خبر لی جائے۔ آپ کو یہ بات دوسری جگہ نظر نہیں آتی؟ بازاروں میں، شاپنگ میں یہ بات نظر نہیں آتی کہ وہاں کتنے لوگ ہیں؟ صرف مسجدوں میں ہی اگر 10-15 لوگ ہیں تب جا کر کے ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔
میرے مسلم بھائیوں ذرا غور کیجیے، اپنے دماغ کو، اپنے اسلام کو سجانے کی کوشش کیجیے۔ آج ہم اور آپ اسلام کو چھوڑنے پر مجبور آ چکے ہیں۔ نماز پڑھنے سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، زکوٰۃ دینے سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، صدقات اور خیرات کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ مسجدوں میں بغل میں بیٹھ کر کے عذاب الہی کی دعوت دیتے ہیں، ہم موبائل چلاتے ہیں، ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں، نماز کا وقت شروع ہے، جمعہ کا وقت شروع ہے، تراویح کا وقت شروع ہے، کچھ بچے آ گئے، کچھ عوام آ گئی، کچھ لوگ چلے آئے مسجد میں، ہمارا کام ہو گیا۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے تراویح کی نماز پڑھنے کی، ہمیں ضرورت ہے جمعہ میں پہلے پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ اسلام 60 سالہ بوڑھوں کی ضرورت نہیں مانگتا۔ وہ 60 سالہ کمزور ناتوا لوگ جو 60-70 سال کی عمر میں آ کر کے مسجدوں میں اذان پکارتے ہیں، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی صدائیں بلند کیا کرتے ہیں، وہ نوجوان، میرے نوجوان بھائیوں، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، استقامت دی ہے، قوت دی ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام بوڑھوں کی ضرورت نہیں مانگتا۔ اسلام کو ضرورت ہے نوجوانوں کی قوت کی، استقامت کی، جوش کی، ولولہ کی، سوچ کی، فکر کی۔ اسلام اگر زندہ ہوتا ہے تو نوجوانوں کے گرم خون سے زندہ ہوتا ہے۔ وہ بڑے بوڑھے جو کمزور ہو کر چارپائی پہ بیٹھ جاتے ہیں ان کی ضرورت نہیں مانگتا، وہ تو انہیں آرام کرنے کی اجازت دیتا ہے ہمارا اسلام۔ لیکن آج بات اس کے اپوزٹ ہے۔ ہم نوجوان چوراہوں پر گھومتے پھرتے ہیں، اور مسجدوں کو اگر آباد کرنے کی ضرورت آتی ہے تو گاؤں کا کوئی بڑا بوڑھا رہتا ہے تو وہی جا کر اذان دے دے، 5 آدمی کو لے کر نماز پڑھ۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کے اندر اسلام کی تازگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہماری تربیت کیسے ہوگی؟ ہم اگر سیکھیں گے تو ہم اپنے بڑوں سے ہی سیکھیں گے۔ ترکی کے مسجدوں میں آپ دیکھیں گے اس میں پورا بینر لیٹر پیڈ کے ساتھ لکھا ہوا چسپایا ہوگا کہ جس وقت سے مسجدوں میں چھوٹے بچے چیخنے اور چلانے والے نہ آئیں گے، یہ سمجھ لیجئے کہ آگے چل کر ان کا مقدر برباد ہونے والا ہے۔ آج اگر ہمارے مسجدوں میں بچے آ جاتے ہیں نا تو ہمارے بڑے بھگانے لگتے ہیں، اسے بھگانے لگتے ہیں، اگر وہ بات کرتے ہیں بھگانے لگتے ہیں۔ میرے امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، یہ اسلام کی شاخ کو ابلنے کی اور اسلام کے درختوں کو پھل نکالنے والی چیزیں ہیں۔ یہ وہ بچے ہر بندہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے والدین چاہے اسے کسی بھی دھرم میں تبدیل کر دیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ بھی دیکھیں گے، والدین کہتے ہیں بابو آپ کو نہیں جانا، 5 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، اس کے اندر ایک تڑپ رہتی ہے، ایک چاشنی رہتی ہے، ایک شوق رہتا ہے، ایک ولولہ رہتا ہے نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا۔ ہمارے والدین ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ بابو تمہیں نہیں جانا، لیکن وہ بچہ جب دیکھتا ہے کہ والدین کی دوسری جگہ وہ چلا آتا ہے مسجد نماز پڑھنے کے لیے، کیوں؟ وہ دیکھتا ہے اس کے اندر اللہ نے وہ چاشنی رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے، وہ استقامت رکھی ہے، اس کے اندر وہ جوش اور ولولہ بھی پیدا ہے، ابھی زندہ ہے۔ اگر وہ سیکھے گا تو آگے چل کر کے وہ اسلام کو زندہ کرنے والا بنے گا۔ اگر وہ آتا ہے، وہ پیچھے بیٹھتا ہے تو آگے دیکھے گا ہمارے بڑے کر کیا رہے ہیں، نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تراویح میں کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں، 10 رکعت پڑھتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں، نماز کی پابندیاں کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے۔ وہ بچہ پیچھے سے یہی دیکھتا ہے، جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ ہمارے بڑے وہی کام کر رہے ہیں تو وہ خود بخود کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ میرے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو قوت استقامت دی ہے تو ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا طریقہ کیسا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارا شعار، ہمارا لباس،
ہماری زندگی نبی کی سیرت کے مطابق ہونی چاہیے تھی، لیکن آج ہم ان سب نے چھوڑ دیا ہے، ان سب کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، ان سب کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ ہمارا نظام، ہماری زندگی کا نظام، ہماری تربیت، ہمارا شعار، ہمارا ولولہ، ہمارا جوش، ہمارا نظام جو ہے وہ تمام نبیوں اور تمام صحابہ میرے آخری نبی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھرا ہوا ہے۔ آج نبی کے فرمان کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں، اللہ کے احکام کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ آج ان دنیا داروں کے بھیڑیوں کی طرح ہمارا نظام ہے، ہمارا شعار ہے، ہمارا وقار ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہماری زندگی اس طریقے کی نہیں ہونی چاہیے تھی، ہماری زندگی اس طریقے پر نہیں گزرنی چاہیے تھی، ہمارے اولادوں کی تربیت قرآن کے مطابق ہونی چاہیے تھی، ہمارے اولادوں کی تربیت اسلام کے مطابق ہونی چاہیے تھی، لیکن آج اس تمام چیزوں کے برخلاف اور اس کے اپوزٹ نظر آ رہا ہے۔ میرے امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، اسلام کو اپنے اندر ہم زندہ کریں، اسلام کے خون کو، اسلام کے بلبلہ کو، اسلام کے جوش کو زندہ کرنے کی طاقت اور قوت اور صلاحیت رکھیں۔ ایک صحابی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کرتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف۔ انہوں نے جب دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، انہوں نے آقا کے اخلاق کو، آقا کے نظام کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے گھر والوں نے انہیں بے دخل کر دیا، جائیداد سے بھی، گھر سے بھی، والدین سے بھی، بہن بھائیوں سے، ہر چیز سے انہیں الگ کر دیا۔ وہ آقا کے دربار میں حاضر ہوئے، ان کے آنکھوں تک اشک جاری تھا۔ آقا نے فرما دیا کہ آپ مدینہ المنورہ ہجرت کر لیجیے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، وہ حافظ ہو گئے، قاری ہو گئے، پڑھانے میں لگ گئے۔ مدینہ میں جب آئے تو اس کے بعد 2 جنگیں ہوئی۔ انہوں نے اسلام کا جوش اور بلبلہ جو تھا، اسلام کا نظام جو تھا، اسلام کا شعار جو تھا، آقا کا اخلاق جس طریقے سے تھا، اس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کیا، اور 2 جنگیں ہوئی۔ انہوں نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے بعد اتنا لڑا اسلام کے لیے، اسلام کی تحفظ کے لیے، قرآن کی تحفظ کے لیے، کہ ان کے جسم کو بوٹی بوٹی کر دیا گیا، ان کے خون اسی دھرتی پر، اسی زمین پر گر گئے، نچھاور ہو گئے، کوئی پرسان حال نہ ہوا۔ صحابہ کرام دوڑے آقا کے دربار میں آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مصعب بن عمیر وہ دربار میں، وہاں اس میدان میں پڑا ہوا ہے، اس کے نہ والدین آ رہے ہیں، اس کے نہ رشتہ دار آ رہے ہیں، اس کے نہ بہن بھائی آ رہے ہیں، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ آقا کے آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا، آقا کے آنکھوں سے وہ آنسو نکل پڑے۔ انہوں نے کہا، جاؤ میری پھوپھی سے مانگ کر لاؤ۔ وہ حضرت بلال حمزہ، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کفن کے لیے انہوں نے 2 کپڑا رکھا ہے، جاؤ ایک کپڑا مانگ لاؤ۔ جا کر کے مانگ کر لائے صحابہ نے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 2 کفن کے کپڑے رکھے تھے، ایک کپڑا لایا گیا، آقا کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ آقا نے فرمایا، لے جاؤ مصعب کو اس کپڑے میں کفن کر دو اور دفن کر دو۔ صحابہ کرام دوڑے لے گئے، ان کے کفن کے لیے تیاریاں جب شروع کی، بدن کافی بڑا تھا، انہوں نے جب قدم رکھا، جب جسم پر چادر رکھی، سر پر رکھا، پیر کھل جاتا، پیر پر رکھتے سر کھل جاتا، پھر دوڑے آئے آقا کے دربار میں۔ آقا ایسا معاملہ ہے، آقا نے فرمایا، جاؤ ان کے سر کو ڈھک دو، جاؤ ان کے سر کو ڈھک دو اور پیر پر ان کے گھاس رکھ دو، اس کے بعد اسی طریقے سے ان کو قبر میں اتارو۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ اسلامی نظام تھا، اسلامی بلبلہ تھا، اسلامی جوش تھا، جنہوں نے جسم کو بوٹی کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن اسلام پر نقطہ آنے پر گوارا نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے وہ تمام چیزیں اللہ کی دی ہوئی نعمت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم مسلمان اسی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ سوچیں ہمارا نظام کس طرح تھا، ہمارا اسلام کون سا پیغام دیتا ہے؟ اخوت و بھائی چارگی،
محبت کا پیغام دیتا ہے، ہمارا اسلام رجوع اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، ہمارا اسلام نبی کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن آج ہم اسے عذاب الہی کی دعوت دینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر سے ایک خوف، ایک ولولہ، ایک دہشت بھری پڑی ہوئی ہے، ایک وہم پیدا ہو چکا ہے۔ جس طریقے سے یہ معاملات چل رہے ہیں، میرے مسلمان بھائیوں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ الا ان قرآن کریم میں فرما دیا گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے پیاروں میں کسی ظلم سے اور کسی باطل سے دبنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خوف نہیں کھایا کرتے، گھبرایا نہیں کرتے۔ آپ کو میں بتاؤں، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجدہ، جنہوں نے مسجد نبوی میں 18 سال حدیث نبوی کا درس دیا ہے، وہ ہندوستان میں جب آئے، جب یہ ہندوستان کی آزادی کا وقت چل رہا تھا، تو انہوں نے یہ فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ انگریزوں کی فوج میں داخل ہونا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی مسلمانی قوم کا بچہ وہ اس انگریز کی فوج میں داخل ہوتا تو حرام کام کرتا، وہ خفیہ کام کرتا ہے۔ انگریزوں کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ حسین احمد مدنی نے اس طریقے کا فتویٰ دیا ہے، حضرت مولانا جوہر علی صاحب نور اللہ مرقدہ کہنے لگے کہ حضور آپ بات کو بدل لیجئے، آپ بات کو نرم کر لیجئے، کیونکہ انگریز جان گیا ہے کہ اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ آپ کو بہت بڑی سزا دے گا، اذیت پہنچائے گا، کیا حال ہوگا، آپ ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ حضرت مولانا ایمان کا جوش اور ولولہ دیکھیے، اسلام کی طاقت دیکھیے، اسلام کی محبت دیکھیے اپنے سینوں کے اندر۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی لاہور کے اس پارلیمنٹ میں گئے جہاں انگریزوں نے اپنا نظام بنایا رکھا تھا، اپنی کوتوالی سنبھالی رکھی تھی۔ کراچی کے اس میدان میں مولانا حسین احمد مدنی نے اٹیچی میں اپنے ایک سفید رومال رکھا اور جا کر کے ان کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے کہا، انگریز نے کہا کہ بتاؤ حسین احمد مدنی تم نے اس طریقے کا فتویٰ دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم نے اس طریقے کا فتویٰ دیا ہے، ہم نے 18 سال مسجد نبوی میں حدیث درس دے کر آیا ہے، ہم نے اسلام کے نظام کو پڑھا ہے، ہم نے رب کے فرمان کو اپنی زندگی میں اتارا ہے، ہم نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ انہوں نے کہا، انگریز نے کہا جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے، جانتے ہو اس کی اذیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے اٹیچی سے ایک سفید رومال رکھا اور للکار کر کے میدان میں کہا کہ انگریز یہ دیکھ لے، حسین احمد مدنی جب دارالعلوم دیوبند سے آ رہا تھا تو کفن ساتھ میں لے کر کے آیا تھا، اسے اس زندگی سے پیار نہیں تھا، اس زندگی سے محبت نہیں تھی، اسے اگر محبت ہے تو اسلام سے ہے، قرآن سے ہے، نبی کے فرمان سے ہے، تو جو جو چاہے اذیت پہنچا لے، سزا دے دے، میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر لے، میرے سر کو سر سے جدا کرتے، اسلام کے خاطر میں شہید ہو جاؤں گا اور مجھے اللہ رب العزت جنت میں عطا کر دے گا۔ عزت شہید بندوں کو قبر میں بھی زندہ رکھتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حساب و کتاب کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اسلام کی عزت کو، اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہمارے اندر یہ خوف پڑ چکا ہے، ہم اور آپ مسجدوں کی طرف نہیں آتے، یہ جان لیجئے کہ اگر اللہ کو کسی قوم پر زوال لانا ہوتا ہے، اگر وہ اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرتی ہے، تو یہ جان لیجئے مسلمانوں، اللہ رب العزت اس قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتا، اس کا زوال لا ہی دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رب العزت کے دربار کی طرف رجوع ہوئیں۔ آج تو ہمیں اور آپ کو یہ ضرورت تھی کہ ہم مسجدوں میں بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کرتے، اللہم احفظنا من وباء الکورونا، اللہم احفظنا من وباء الکورونا، اللہم احفظنا من وباء الکورونا، لیکن آج ہم بس یہی کہتے رہے کہ فلاں شہر میں اتنی امواتیں ہوئیں، اس سے ہمارے کہنے سے کوئی کام بننے والا نہیں ہے۔ جب تک یہ عذاب الہی کی دعوت ہم نے دی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت ہم نے دیا ہے، آج جو ہمارا ملک ہندوستان اس تباہی کی وبا میں بھیڑا ہوا ہے، جو پریشان ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اسلامی نظام کو تار تار کر رکھا ہے، قرآن کے فرمان کو جھٹلا کر رکھ دیا ہے، نبی کی سنت کو فراموش کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آج ہمارے اوپر وہ ظلم جاری کر دیا ہے۔ آج وہ ظلم ہمارے اوپر غالب آ چکا ہے اور ہم مغلوب ہو چکے ہیں۔
اس لیے میرے امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی دربار میں رجوع الی اللہ ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم اللہ رب العزت، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے اس کے کوئی دوسری شخصیت، کوئی دوسری چیز، کوئی دوسری سرکار ہٹا نہیں سکتی سوائے اللہ رب العزت کے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی قادر و مطلق ہے، کیونکہ هو اللہ الواحد القہار فرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، کیونکہ اسی کے ہاتھ میں تمام حکومتیں ہیں، تمام بڑائیاں ہیں، تمام شجاعتیں ہیں، تمام بہادری ہے۔ اگر بندہ اللہ رب العزت کے دربار میں سچے دل سے، صدق دل سے توبہ کر لے، اللہ رب العزت سے تمام گناہوں کو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ معافی طلب کر لے، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، بڑا رحیم اور کریم ہے میرا اللہ، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا اپنے بندوں سے وہ معاف کر دے گا، اور اس مہلک بیماری سے ہمیں اور آپ کے درمیان سے اللہ رب العزت ختم کر دے گا۔ بس ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت سے رونے کی، گڑ گڑانے کی، اللہ رب العزت کے گھروں میں آباد کرنے کی، اور اس میں نماز 5 وقتہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ احتیاط تو ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔